السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ نازا ہوں سعادت کے گوہر رول رہی ہوں، نازا ہوں سعادت کے گوہر رول رہی ہوں، میزان محبت پہ انہیں تول رہی ہوں۔ چھوٹی ہوں مگر بول بڑے بول رہی ہوں، چھوٹی ہوں مگر بول بڑے بول رہی ہوں، تعریف محمد میں زباں کھول رہی ہوں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگوں اور معزز سامعین کرام، میری گفتگو اور میری تقریر کا عنوان ایک ایسا عنوان ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے زبان لرزتی ہوئی نظر آتی ہے، دل کانپتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں اپنی زبان میں یوں کہوں، جب آقا کے زندگی کے حسین لمحات کو تصور کی دنیا میں لانے کی کوشش کرتی ہوں تو خیالات لفظ بننے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں، الفاظ جملے میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور جملے لمبی تقریر کا جامہ پہن لیتے ہیں۔ کیونکہ احمد لکھوں سراج لکھوں مصطفیٰ لکھوں، احمد لکھوں سراج لکھوں مصطفیٰ لکھوں، محبوب انبیاء یا حبیب خدا لکھوں۔ اے خدا علم کی خیرات دے مجھے، اے خدا علم کی خیرات دے مجھے، ملتے نہیں ہیں لفظ ان کی نعت کیا لکھوں۔ حضرات سامعین، یوں تو دنیا میں اور بھی انبیاء کرام آئے، صلحاء آئے، پیشوا آئے۔ دنیا کا اصول ہے کہ جتنے بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے اور جو بھی دنیا میں برسر اقتدار آیا، جو بھی دنیا میں حکمران بنا، ہر ایک نے آخری وقت میں اپنی ناکامی کا اعتراف کیا، لیکن رب کعبہ کی قسم، جب دنیا تاریخ کے افق پر ایک درخشندہ صورت کو دیکھتی ہے جس نے برملا اعلان کیا، میں جس مشن پر آیا تھا اس کو مکمل کر چکا ہوں، اور وہ ہستی کوئی اور نہیں بلکہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو کبھی فاران کی چوٹیوں پر نظر آتی ہے، کبھی عرفات کے میدان میں نظر آتی ہے، کبھی شجر و حجر انہیں سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امی آمنہ فرماتی ہے، جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے، خدا کی قسم زمین سلام کرتی ہے، پیڑ پودے سلام کرتے ہیں، جانور تک احترام کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت رسول میں مکمل نقشہ کھینچا ہے۔ کسریٰ کے محلات سے 14 گنگورے گر پڑے، بحیرہ طبریہ خشک ہو گیا، آتش کدہ فارس بھی بجھ گیا۔ حکیم الامت حضرت شاہ مولانا اشرف علی تھانوی نے نشر الطب میں مکمل نقشہ کھینچا ہے۔ امی آمنہ فرماتی ہے، میرے بدن سے ایک نور نکلا، دیگر علماء لکھتے ہیں اس کی روشنی ایسی پھیلی کہ سرزمین بطحا سے حضرت آمنہ نے ملک شام اور بصرہ کے محلات دیکھ لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو آقا کے دیوانوں نے کتابوں میں محفوظ کر دی۔ نبی کے اعتقادات کتابوں میں موجود، عبادات کتابوں میں موجود، طرز سیاست کتابوں میں موجود، اصول تجارت کتابوں میں موجود، غزوات و فتوحات کتابوں میں موجود، بندہ نوازی کتابوں میں موجود، نبی کے 7 زیرہوں کے نام کتابوں میں موجود، 11 تلواروں کے نام کتابوں میں موجود، 6 کمانوں کے نام کتابوں میں موجود، 5 نیزوں کے نام کتابوں میں موجود۔ غرض وہ واحد ہستی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی ایک ایک ادا کو اللہ نے محفوظ کر کے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ اسی کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا، ذرا لفظ محمد بول کر تو دیکھو، ذرا لفظ محمد بول کر تو دیکھو، ادب سے ہونٹ بھی ہونٹوں کو چوم لیتے ہیں۔ سامعین بزم، جس نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا ہے، وہ اس نے صرف تعریف ہی نہیں بلکہ اسلام تک قبول کر لیا۔ امی عائشہ صدیقہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا، فرمانے لگی، کیا تم قرآن مقدس نہیں پڑھتے؟ وہ نبی جن کی تعریف سے قرآن مقدس کے صفحات بھرے پڑے ہیں، جس کے چہرے کا ذکر ہو قرآن والضحیٰ کہے، جن کی زلفوں کا ذکر ہو قرآن واللیل اذا سجا کہے، جن کی کملی کا ذکر ہو قرآن ما زاغ البصر یا ایھا المزمل کہے۔
کہے، جن کی آنکھوں کا ذکر ہو قرآن ما زاغ البصر کہے۔ غرض یہ کہ قرآن کریم کے الحمد سے لے کر والناس تک جائیں، پورا قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتا ہے۔ ہم نے جو کھول کر الحمد سے قرآن دیکھا، ہم نے جو کھول کر الحمد سے قرآن دیکھا، دعویٰ والناس محمد کا ثناء دیکھا۔ جس نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا ہے وہ آپ کا دل دادا ہو گیا۔ حضرت ام معبد نے جب دیکھا تو کہنے لگی وَعَلَيْهِ الْوَقَارُ إِذَا صَمَتَ، جب خاموش ہوتے تو وقار پیدا ہو جاتا۔ ام معبد نے ایک جملہ کہا جس نے عربیدہ حضرات کو حیران و شستر کر دیا۔ کہنے لگی قسیم وسیم، میرا مبارک مہمان قسیم بھی تھا وسیم بھی تھا۔ قسیم کہتے ہیں جس کے جسم کا ہر عضو اپنی الگ الگ امتیاز خصوصیت رکھتا ہو۔ آنکھیں اتنی خوبصورت ویسی کسی کی نہیں، مسکراہٹ اتنی خوبصورت ویسی کسی کی نہیں، داڑھی اتنی خوبصورت ویسی کسی کی نہیں، اور بولی اتنی خوبصورت ویسی کسی کی نہیں۔ اور وسیم کہتے ہیں جسے ایک مرتبہ دیکھو تو بار بار دیکھنے کا من کرے۔ دنیا کے کسی بھی حسین کو ایک مرتبہ دیکھو، 2 مرتبہ دیکھو، 3 مرتبہ دیکھو، 10 مرتبہ دیکھو، رفتہ رفتہ دلچسپی ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور وسیم اسے کہتے ہیں جسے ایک مرتبہ دیکھو تو بار بار دیکھنے کا من کرے۔ دنیا کے کسی بھی حسین کو ایک مرتبہ دیکھو، 2 مرتبہ دیکھو، 3 مرتبہ دیکھو، جتنا دیکھو دل چاہے اور دیکھو اور دیکھو اور دیکھو۔ اقبال کہتا ہے جن کی قسمیں خود میرا رب کھاتا ہے لوگوں، جن کی قسمیں خود میرا رب کھاتا ہے لوگوں، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی۔ الغرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی خطیب پوری زندگی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل بیان کرنے پر لگا دے، اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی کے آخر میں اس شعر کی طرح کہنا پڑتا ہے ہمالیہ کے ہر ایک سنگ گرا کو توڑ سکتی ہوں، ہمالیہ کے ہر ایک سنگ گرا کو توڑ سکتی ہوں، میں طوفان خیز موجوں کے بھی دھارے موڑ سکتی ہوں۔ میرے آقا تیری توصیف بیاں ہو ہی نہیں سکتی، میرے آقا تیری توصیف بیاں ہو ہی نہیں سکتی، تیرا بس نام لیتی ہوں قلم کو توڑ دیتی ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ انہی چند کلمات پر میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔